صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، علم دین سے بھرپور، شرعی رہنمائی سے مالا مال ہمارا پروگرام جس کا نام ہے مویشی منڈی، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہوتے ہیں دو مفتیان اکرام۔ آج بھی ہمارے ساتھ دو مفتی صاحب موجود ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے مفتی صاحب، مفتی سعید صاحب، خوش آمدید۔ مفتی جمیل صاحب، آپ کا تو نام ہی جمیل ہے، ماشاء اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اچھا جی، کہ بقرہ عید کے دن ہیں، اور اگر سوال یوں ہوتا ہے کہ ہوسٹ ہی کر رہا ہوتا ہے کہ اس سوال کا جواب دے دیں، سوال کا جواب دیتے ہیں، آپ کا تعلق دارالفتہ سے اور لوگ چلتے پھرتے بھی مسائل معلوم کر رہے ہوتے ہیں، تو آج کل کیا کیا مسائل زیادہ آ رہے ہیں؟ جی آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، ویسے تو اوورال دارالفتہ میں، کسی بھی دارالفتہ میں جو ہے وہ طلاق وراثت کے مسئلے زیادہ یہ تو چل ہی رہے ہیں، وہ چل ہی رہے ہوتے یہ تو 12 مہینے ہیں۔ جی۔ باقی موسم کے لحاظ سے جیسے ابھی قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں، تو قربانی کے مسائل بھی پوچھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیونکہ حج کے دن بھی آ رہے ہیں صحیح، تو حج کے مسائل بھی پوچھے جا رہے ہیں۔ زبردست ان دنوں میں قربانی اور حج کے مسائل دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی بتائیے کہ دعوت اسلامی کیا سروس اپنی پرووائڈ کر رہی ہے کہ حج کے حوالے سے یا قربانی کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، حج کے حوالے سے باقاعدہ طور پر اس دفعہ تو ایک جدید طریقہ رائج کیا گیا ہے، ای آئی کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک نمبر دیا گیا ہے، حج کے لیے نمبر ہے، اور ماشاءاللہ دارالفتہ کے کئی مفتیان کرام اس کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں، دن رات ماشاءاللہ لگے ہوتے ہیں۔ اور حج کے جو ہے وہ جو 5 ایام ہوتے ہیں، صحیح، تو اس میں بھی ماشاءاللہ سوالات کی کثرت ہوتی ہے، لوگ مینا میں ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں قربانی کے اس سے پوچھے بیچارے، زبردست زبردست۔ تو اس میں بھی الحمدللہ ہمارے مفتیان کرام دارالفتہ کے وہ لگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کے 3 دن قربانی کے مسائل کے لیے ایک نمبر دیا جاتا ہے، ماشاءاللہ، تو وہ بھی ماشاءاللہ اس میں بھی تینوں دن صرف قربانی کے مسائل کے جوابات چلیں جی، دیے وہ جو نمبر ہے اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، جی آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا مسائل آ رہے ہیں دارالفتہ میں؟ جیسا کہ سیزن وائز سوالات لوگوں کے ذہن میں اٹھتے بھی ہیں، اور جو بالفرض قربانی کرنے والے لوگ ہیں تو وہ قربانی کرنے کے حوالے سے کہ آیا ان پہ قربانی واجب ہے نہیں ہے، اس حوالے سے سوالات ہو رہے ہوتے ہیں، فون پر، میلز پر، واٹس ایپ سروس کے ذریعے سے، اسی طرح باقاعدہ براہ راست دارالفتہ میں بالمشافہ سائلین تشریف لاتے ہیں اور اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں، سوالات کرتے ہیں۔ اچھا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا اب ذہن بنتا ہے، جیسے مدنی چینل کی الحمدللہ برکتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے آدمی کو اپنے پچھلے کچھ سالوں کا اب ذہن میں آتا ہے کہ میرے پاس تو اتنا مال تھا، اور ان شرائط کے مطابق جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ کن پر قربانی واجب ہے، تو ان شرائط کے مطابق تو ہم پر بھی قربانی واجب تھی، لیکن میں نے تو نہیں کی، اب گزشتہ سالوں کا کیا ہوگا؟ تو اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں، پھر گزشتہ سالوں کی قربانی ان کو کس طرح سے ان کا واجب ادا کیا جائے، تو اس حوالے سے رہنمائی کی جاتی ہے کہ اگر کسی پہ قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، جانور ہی نہیں خریدا، قربانی ہی نہیں کی، حصہ ہی نہیں ڈالا، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ ہر سال کی جو قربانی ہے وہ ایک بکرا جو کم از کم 1 سال کا ہو، یا ایک بکری جو 1 سال جو اس کے شرائط، تو اس شرائط کے مطابق وہ ایک بکرا یا بکری خرید کر صدقہ کرے گا، یا اس کی قیمت دے دے گا، صحیح، بکرا یا بکری کی 1 سال کی اس کی قیمت دے گا، یہ صدقہ کرنا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ چلیں اب اس بکرے کو ذبح کروا دیں، ذبح نہیں کروانا، یا تو زندہ بکری صدقہ کرنا ہوگا 1 سال والی، یا اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ کسی شریف فقیر کو صدقہ کرنی ہوگی۔ کہ اب جو قربانی کا جو عمل ہے نا، یعنی جانور کو ذبح کر کے جو قربانی ہوتی ہے، اس کے مخصوص دن تھے 10، 11، 12 ذی الحجہ جو قربانی کے اوقات ہیں، انہی اوقات میں جب ذبح کریں گے تو وہ ذبح کرنا قربانی کہلائے گا، قرب خدا بندی کا ذریعہ بنے گا۔ سبحان اللہ۔ جب وہ وقت چلا گیا تو اب جانور کو ذبح کرنا قربانی نہیں ہے، اب اس جانور کی جو قربانی تھی اور لازم اور نہیں کی، تو اب اس جانور کی قضا کی صورت یہ ہے کہ زندہ بکرا یا بکری 1 سال ہے وہ صدقہ کر دیں یا اس کی قیمت صدقہ کریں۔ اب جتنے سال ایسا ہوا تو اتنے سالوں کے حساب سے جس سال قربانی واجب تھی، مثال کے طور 5 سال پہلے ایک بکرا بکری کی قیمت کیا تھی، تو اس قیمت کو آپ نوٹ کر لیں، وہ قیمت صدقہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد اگلے سال یعنی پھر کیا قیمت تھی، تو ہر سال جو ایام قربانی میں جو قیمت تھی، یا تو وہ رقم اتنی صدقہ کریں، یا باقاعدہ زندہ بکرا 5 سال کی قربانی رہ گئی تھی تو 5 بکرے خرید لیں، صحیح، وہ صدقہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یا آپ پال رہے ہیں اور پالتے پالتے وہ بکرے 5 ہو گئے، 5 سال کی قربانیاں کرنی تھی، تو یہ زندہ بکری 1 سال والی عمر کے
وہ کسی شریف فقیر کو صدقہ دے دیں. اچھا یوں ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کسی کا کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے تو دارالعلوم بولے ہیں کہ اس میں وہ بھی شامل ہے تو بولے اس کو بھی لے کر آئیے. بولو آتے نا 2 لوگوں کو آپ لوگ کہ بھائی آپ دونوں آئیے, 3 شامل ہیں, تینوں کو آئیے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی قربانی کے دن ہیں تو بولے چلو بھائی لے کے چلیں جس کے بعد مسائل لگ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ ایسا بھی ہوا ہے کہ جیسے ہم نکاح طلاق کے مسائل میں ایک فریق آیا دوسرا نہیں آیا نا, تو مسئلہ ادھورا ہے. ادھورا ہے. اب ایک آدمی ہمارے پاس آیا, کہنے لگا کہ میں نے ایک گائے خریدی تھی, اس کی دم میں کوئی مسئلہ ہے, اب آیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کو لانا پڑے. اب ہم نے کہا بھائی اس کو لے کر آؤ, اب جس کی دم میں مسئلہ ہے اس کو بھی لے کر آؤ. تو وہ قریبی تھے, وہ چلاتے پھراتے دارالفتہ کے گیٹ تک لے آئے. ہاں گیٹ کے قریب تک لے کر آ گئے. صحیح ہے. اب پھر میں ہی اس وقت اس جانور کو, یعنی چونکہ مجھ سے سوال پوچھا تھا تو صحیح ہے. اس وقت میں باہر آیا, میں کہ چلیں ایک جینین مسئلہ ہے ان کا وہ بھی دیکھ لیں تم کا. تو اس جانور کو جب دیکھا نا تو جیسے اس وقت ہمارے سامنے جو جانور ہیں تو تقریباً ان کی جو دم ہے کم سے کم 3 سے 3.5 فٹ لمبائی لگ رہی ہے نا. اس جانور کی آدھی دم, وہ شاید ایسا ہوا ہوگا کہ جانور مزدہ ٹرک سے جب اترتے ہیں تو جانور چونکہ بتکے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی شاید دم کہیں اٹک گئی ہوگی کسی مزدہ ٹرک کے کسی حصے میں, اور جانور چونکہ اتنا وزن دار ہوتا ہے کہ وہ تو نیچے اتر گیا, دم پیچھے رہ گئی ہوگی. تو ایسا کوئی کیس لگ رہا تھا. اب چونکہ جو ہمارے پاس جانور لے کر آئے نا تو وہ جانور کی آدھی دم جو بالکل کٹ چکی تھی اس کو بقیہ جو دم جسم میں لگی ہوئی تھی اس کے ساتھ جوڑا ہوا تھا, اور سلوشن وغیرہ لگا کے کوئی چپکانے والا میٹیریل ایسا لگا کے اس کو لیپ کیا ہوا تھا. اب جو جانور کی دم ہوتی ہے, جانور کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی دم کا آخری کنارہ بھی موو کرتا ہے, موڑتا ہے, گھماتا ہے. وہ جانور اپنی دم تو ہلا رہا ہے, اس کا نچلا جو آدھا حصہ نا وہ کڑک, اس میں جان نہیں ہے, اس میں جان ہی نہیں ہے. تو وہ الگ سے لگ رہا تھا, تقریباً 6-7 انچ کا جو ایریا نا اس پہ لیپ لگایا ہوا تھا. اب میرے خیال میں رات کے وقت جانور خرید کر لائے تھے, انہوں نے صرف یہ تو دیکھا فرنٹ میں اس کے دانت کتنے ہیں, یہ 2 سال 2 دانت کا ہے تو 4 دانت کا, یہ تو چیک کر لیا. جانور ویسے بہت اچھا تھا, لیکن اس کی جو آدھی دم کٹی ہوئی تھی اور اس کٹی ہوئی دم کو چپکایا ہوا تھا, تو اس کی وجہ سے یہ جانور قربانی کے قابل نہیں ہے. اب ہم نے یہ شرعی حکم انہیں بتایا, اب پھر انہوں نے اس کو آگے اس کو سیل. صاحب ایسا جانور آ گیا, ٹھیک ہے, اب عیب ہے اس کے اندر, اب کیا کریں؟ اب جانور لے آئے, خرید کر لے کر آ گئے منڈی میں, تو ان کو نظر نہیں آیا, وہ گھر میں آیا ہے, کسی نے توجہ دلائی یار یہ کیا, یہ تو زبردست. تو اس صورت میں جب رہنمائی لی تو حکم یہی ملا کہ بھائی اس سے تو قربانی نہیں ہوگی, کیونکہ دم ہے اگر 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو, کان 1/2 سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی. سینگ ہے بالکل ہی اگر جڑ سے اکھڑا ہوا ہے اور اس کا زخم تازہ ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو واپسی جائے منڈی, اگر نصیب ہے اگر وہ بندہ مل جائے تو. ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے, تو اگر وہ ملتا ہے تو اس کو وہ واپسی کریں گے, ظاہر ہے یہ عیب ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن ایسا مشکل ہے, اور کیونکہ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا کہ ہمارے علاقے میں کوئی صاحب فربا بیل لے کر آ گئے ماشاءاللہ, تو مجھے فون کیا ہے حضرت ایک مسئلہ ہے, وہ آپ کو کچھ دکھانا ہے. میں ان کے گھر چلا گیا, دیکھا تو ان کے سینگ سے یہاں سے جو ہے نا وہ خون رس رہا تھا, اس کے سینگ کو ہاتھ لگاتے تو اچھلتا تھا تکلیف سے. تو غور کیا تو واقعی بالکل جڑ سے ٹوٹا ہوا تھا اور کسی چیز سے چپکایا ہوا تھا. جب میں نے صورتحال دیکھی تو میں نے کہا اس کی تو قربانی نہیں ہوگی. وہ بھاگتے بھاگتے واپسی گئے منڈی, تو بندے کا نام و نشان نہیں. تو ظاہر ہے پھر آپ کو پتہ ہے ایسا جانور کس طرح بکے گا, پھر وہ بہت کم قیمت میں بیچارے. تو ان کو حکم تو سنا دیا کہ بھائی اب جن پہ قربانی واجب ہے انہیں دوبارہ کرنی ہوگی. لا محالہ اگر کسی نے ایسا جانور لے کر آگے عیب دار اور اس پر قربانی واجب ہے تو اس کو الگ سے قربانی کرنی ہوگی. اور اگر وہ لے کر آگیا شریف فقیر تھا جس پہ قربانی واجب نہیں, تو الگ سے کرنا اس پر اب واجب نہیں ہے, اسی جانور کو وہ ذبح کرے گا. اچھا یوں ہے کہ بہت سارے ناظرین نے دیکھ رہے ہوں گے, بعض کا پلان بن رہا ہوگا کیونکہ ابتدائی دن ہے کہ جانور خریدنے جانا ہے, تو میں چاہوں گا کچھ باتیں آپ دونوں اگر مل کر بتائیں کن کن باتوں کا خاص دھیان رکھنا ہے. جی اب دیکھیں اس میں احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور میں جو چیزیں چیک کرنے کے حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے. تو جیسے کان ہے تو کان کو چیک کریں کہ کان اس کے مکمل ہیں یا اس میں کوئی کٹنگ ہے, چیرا لگا ہوا ہے, سوراخ ہے. تو اگر سوراخ بھی ہو,
چیرا لگا ہوا ہے تو یہ بھی ایک عیب ہے. یہ ایسا عیب اگرچہ نہیں ہے کہ قربانی نہ ہو، لیکن یہ معمولی سا عیب ہے، قربانی ہو جائے گی لیکن اللہ کی راہ میں جب جانور ہم ذبح کر رہے ہیں تو اس کے کان میں سوراخ بھی نہ ہو، کنارے سے کٹا ہوا چیرا ہوا بھی اچھا نہ ہو. اس میں میں نے خود یہ بات دیکھی ہے کہ اگر ناظرین جا رہے ہیں مویشی منڈی، آپ کا بھی جانا ہو تو وہ ادھر نمبر ہوتا ہے اس کا. اچھا وہ کان کے اوپر ہی انہوں نے جیسے کہ خواتین کے کان چھیدے ہوتے ہیں، انہوں نے کان چھیدا ہوا ہوتا ہے اس کا. اچھا پھر ہم نے معلوم یہ کیوں کر رہے ہیں تو بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے سارے جانور ہیں تو ان کی ایک رپورٹ بنتی ہے کہ یہ کب بیمار ہوا تھا، اس کو کیا دوائی ملی تھی. تو بولے اس وجہ سے ان کے ہمیں شناختی کارڈ بنا ہوا ہے ان کا، یوں سمجھ لیں یہ علامت ہے. اب کوئی اس وجہ سے کان میں سوراخ کر رہا ہے اور وہ ٹوکن نمبر لکھا ہوا ہے. تو خیر قربانی تو ہو جائے گی. ہاں قربانی تو ہو جائے گی، لیکن یہ بھی بہرحال ایک سلامت کان تو نہیں رہا، لیکن قربانی بہرحال ہو جائے گی. قربانی ہے. اچھا جی چلیں کان کے بارے میں ناظرین پتہ لگے کہ کان اچھے طریقے سے چیک کر لیں. کان جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اس کو چیک کرنا ہے. جی آپ کیا فرمائیں گے؟ اور اسی طرح آنکھوں کو بھی چیک کیا جائے کہ کانا تو نہیں ہے، وہ جس کا کانا پن ظاہر ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی، یا اس کی بینائی اس کو ایک نظر نہیں آتا. یہ کیسے چیک کریں گے کہ نظر نہیں آ؟ اب ظاہر ہے وہ جانور اگر اس کے سامنے چارہ لایا جائے، چارے کو دیکھ کر اگر وہ اس چارے کے قریب جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نظر اس کی صحیح ہے. صحیح طریقے ہیں اس کے مختلف. اگر نظر کمزور ہے تو اس کے بھی طریقے فقہ کرام نے بیان کیے ہیں کہ دور سے چادر رکھے، قریب قریب کرتا رہے، جیسے ہی وہ دیکھے تو اگر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ واہ. تو ہر طریقے اس کے بیان کے. تو خیر آنکھوں کو بھی دیکھا جائے کہ کانا پن نہ ہو، بینائی کا کوئی مسئلہ نہ ہو. سر مجھے تو آپ کی باتوں سے بتا رہے ہیں کہ گاڑی وغیرہ خریدنے جاتے ہیں تو کسی مکینک کو ساتھ لیتے ہیں، تو یہ ہے کہ پوری رہنمائی کے ساتھ کسی آپ بھی تجربہ کریں نا کہ بھائی آنکھ کے کہہ رہے ہیں کان، اور کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے مجھ سے آپ. دیکھیں جانور کو چونکہ اس کے پاؤں چاروں سلامت ہوں صحیح اور زبردست. وہ اپنے چاروں پاؤں پر چل کر قربان گاہ تک پہنچ سکے. قربان گاہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ عام طور پہ جو جانور گلی محلوں میں لوگ ذبح نہیں کرتے تھے، ذبح کرنے کے لیے الگ سے سلاٹر ہاؤس بنے ہوتے تھے، یا ایک اہتمام ہوتا تھا کہ جانور یہاں ذبح ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اپنے گھر سے وہ جانور قربان گاہ تک باقاعدہ چلتے پھرتے آرام سے وہاں پہنچ سکے. ایسا نہ ہو، یعنی ایسا پاؤں میں نقص نہ ہو کہ وہ اپنے پاؤں پر کسی بھی ایک پاؤں پہ وزن دے کر نہیں چل پا رہا ہو، لنگڑا جانور جس کو ہم کہتے ہیں لنگڑا جانور. صحیح. تو لنگڑے جانور کی قربانی نہیں ہوگی جبکہ وہ لنگڑا پن ایسا واضح نظر آ رہا ہے، واضح پتہ ہے. ٹانگوں سے چل رہا اور ایک ٹانگ بالکل نہیں لگا رہا. ہاں اگر ایسا ہے کہ وہ چل چاروں پاؤں سے رہا ہے لیکن ایک پاؤں پہ ہلکا سا وزن دیتا ہے، پھر جھٹکا آتا ہے جسم میں، پھر چلتا ہے، تو قربانی اس کی بھی ہو جائے گی. لیکن اب یہی تو چیز چیک کرنے، ہم منڈی آئے ہیں، جانور خریدنے آئے ہیں، تو جانور کو تھوڑا بہت چلا پھرا کے بھی چیک کر لیں کہ جانور کے چلنے میں کوئی لنگڑا پن تو ظاہر نہیں ہو رہا. زبردست زبردست، ماشاء اللہ. اللہ آپ کو برکت فرمائے. اچھا اس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جو خریدار ہوتے ہیں بولے دوڑا کے دکھائیں. اچھا بعض اتنے ہوتے ہیں انہوں نے باقاعدہ جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، بولے آپ یہ ایک دم اوکے ہماری طرف سے اس کو دوڑاتے ہیں، اور اس میں وہ چیز اس کی جو اگر عیب ہوتی ہے پتہ چل جاتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے. اچھا یہ ہو گیا کہ پاؤں کی طرف دیکھیں، آنکھ دیکھ لیں، کان بھی چیک کر لیں. ٹھیک ہے. اب یہ بچے کو پسند آ گیا ہے، میں صرف بچے کا دل رکھنے کے لیے اب یہ نہیں چلے گا یہاں پر. مجھے آپ کے بچے کو پسند آ گیا ہے، آپ نے خود بھی چیزیں چیک کرنی ہے. اور مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ کوشش تو یہی کریں کہ معمولی سے معمولی بھی عیب نہ ہو. اسی طرح جو ہے کہ جیسے گائیں خریدی ہے، اگر اس کے تھن وغیرہ خشک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے بڑے جانور میں جو ہوتے ہیں 4 تھن ہوتے ہیں، اگر اس میں 2 تھن ایسے بالکل خشک ہو گئے، نکارہ ہو گئے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اگر ایک خشک ہے تو اس کی ہو جائے گی. اسی نے بکری لی ہے، اس کے ایک تھن خشک ہو گیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو اس چیزوں کو بھی چیک کرنا پڑتا. اب یہ باتیں بھی سنیں گے، پتہ چلیں گے کہ بھئی آپ نے اس انداز سے جو جانور کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور مزید اچھا اس میں سب سے زیادہ سر فہرست جو جانور خریدنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو مالک ہوتا ہے، جیسے دانت چیک کراؤ ذرا. دانت چیک کرانے میں وہ نیچے کے دانت ہوتے ہیں جو چیک کیے جاتے ہیں، اور وہ جو بھی بکری ہوگی اگر یا بکرا ہوگا تو 1 سال کی عمر ہونے پر اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے پھر وہ دودھ والے جو دانت ہوتے ہیں وہ ٹوٹنے کے بعد پھر جس کو اناج والے دانت کہتے ہیں وہ دانت آتے ہیں. صحیح. اور وہ جو دانتوں کی پوری سیریل چل رہی ہے، ان دانتوں میں وہ دانت بڑے ہوتے ہیں، قدرتی طور پہ وہ دانت نمایاں طور پہ بڑے ہوں گے. اچھا اسی میں جب یہ بکری اگر
1 سال کے بجائے 2 3 4 سال کی ہوگی تو اس کے دانتوں میں اضافہ ہوگا اور وہ 3 دانت والی 4 دانت والی یوں ہوگی نا. لیکن شریعت مطہرہ نے بکرا بکری میں 1 سال رکھا ہے، اور 1 سال کی جب بکرا بکری ہو جائے اب ان کے وہ دانت ٹوٹتے ہیں یا 11 مہینے میں ٹوٹ جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہ دانت آئیں گے. تو دانتوں کو یوں چیک کیا جائے کہ دانتوں کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ بکرا یا بکری 1 سال کی عمر پوری کر چکا ہے. زبردست. اچھا، گائے میں، بچیا، بیلوں میں یہی 2 دانتوں کا آنا، یہ جب ان کی عمر 2 سال ہو جاتی ہے تو 2 سال ہونے پر یہ ان کے وہ دانت اس کے بعد ہی آتے ہیں. تو جب وہ 2 دانت نچلے بڑے سائز کے آئیں گے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ 2 سال پورا کر کے تیسرے سال میں چل رہا ہے. اچھا، یہی چیز اونٹ میں 5 سال کے بعد ہوتی ہے کہ اس کے یہی 2 دانت جو نچلے ہیں یہ 5 سال کا جب وہ ہو جائے گا تو وہ دانت ٹوٹیں گے، اور ٹوٹنے کے بعد جب وہ 6 سال میں چل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ نئے دانت آ رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. اب ان دانتوں کو چیک کرنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، اس سے اطمینان ہو جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی دیکھیں کہ بعض اوقات جس طرح دم والے مسئلے میں آپ نے دیکھا کہ دم چپکا دی، کا دی دانت بھی، تو اسی طریقے سے دانتوں میں بھی معاملہ چل رہا ہے. پتہ چلا کہ جس وقت آپ کو دکھایا تھا آپ اس نے جلدی سے دکھا کے بند کر دیا. جب گھر لے کر آئے، گھر لا کے جانور نے چارہ کھایا، پتہ چلا وہ دانت ہی غائب ہیں جو رات کو نظر آ رہے. اچھا یوں ہے کہ آپ دونوں حضرات ماشاءاللہ اتنی تفصیل کے ساتھ کان چیک کریں، آنکھ چیک کریں، ٹانگیں چیک کریں، تو کوئی بزنس یہ تو نہیں آپ لوگوں کو کچھ اتنی تفصیل سے ماشاءاللہ آپ بتا رہے ہیں. اصل میں فقہ کرام نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں کتاب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جو ہم نے پڑھی ہیں وہی بیان کر یہ دینی مسائل ہیں. آپ نے گاڑی والی جو مثال دی جس میں ہم کسی میکینک کو لے کے جاتے ہیں نا تاکہ ہمیں اس کا انجن، اس کی گاڑی، اس کے ٹائر اندرونی بیرونی، اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، کچھ جو بولتے ہیں کچھ نکلنا نہیں چاہیے، اچھی طرح چیک کرنا. گاڑی چلا کے بھی چیک کرتا ہے کہیں سے آوازیں بلا وجہ کی تو نہیں آ رہی، اس کے اوکے کرنے پر ہم گاڑی اوکے کر دیتے ہیں. صحیح. اسی طریقے سے اب ہم جو شہری زندگی والے ہیں، نہ ہم نے بکرے پالے، نہ بکریاں پالی، نہ گائے پالی، نہ کبھی اونٹ پالے، صحیح. ٹھیک ہے، بلکہ ہم نے یہ چیزیں دور سے ہی دیکھی ہوتی ہیں عام طور پہ ہماری لائف میں. اب جب قربانی کے دن آ رہے ہیں تو ہم اتنے تجربہ کار نہیں ہیں کہ ہم از خود فیصلہ کر لیں کہ یہ مطلب اس شرائط پہ پورا اتر رہا ہے. تو اس حوالے سے جو ماہر لوگ ہوتے ہیں، جو جانوروں کے یا تو پالنے والے ہیں یا جن کے گھروں میں اس طرح جانور پلتے رہتے ہیں، تو وہ اس حوالے سے آپ کی زیادہ مدد کر سکتے ہیں. لیکن کم سے کم یہ ہے کہ دانتوں کا لحاظ رکھا جائے کہ دانت ہیں، نظر آ رہے ہیں، پراپر پکے دانت ہیں، زبردست. تو آپ ان جانوروں کو لے لیں. اگر دانت بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دانت ابھی گریں، ٹھیک ہے، یہ ابھی ابھی دانت گرے ہیں، اس کا ہفتہ 10 دن ہوا، اب اتنی جلدی تو آ نہیں سکتے، قربانی کے دن سر پہ ہیں. صحیح. تو لہٰذا یہ اپنے بکرا ہے تو سال بھر کا ہو چکا ہے، تو گائے ہے یا بیل ہے تو یہ 2 سال کا ہو چکا ہے، اونٹ ہے تو یہ 5 سال کا ہو چکا ہے. اب دانت تو اس کے آنے سے رہے لیکن ابھی ٹوٹے، عمر پوری ہے، تو ان باتوں میں نہ آئیں. ان باتوں میں نہیں. بسا اوقات دیکھیں اس وقت ایسا بھی خدا کا خوف لوگوں میں کم ہوتا جا رہا ہے. تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ قربانی کے دن آ گئے، اب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ سیزن میں نہیں بکا تو اگلے سیزن تک اس کو ہمیں چارہ کھلانا پڑے گا، ساری ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں. اسی دفعہ میں بک جائے. تو اب اس کے لیے بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ دانت توڑ دیتے ہیں، جانور کے دانت کھینچ لیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں ہفتے 10 دن پہلے. اس کے بعد جب بکنے کے لیے منڈی میں جانور آیا ہے تو اس کے دانت نہیں ہے. اب وہ کیا کریں، 2 سال کا بھی جانور ہوا نہیں ہے، گائے 2 سال کی ابھی ہوئی نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ 2.25 سال کی ہے، بڑی بات. دانت ٹوٹ گئے، اب آنے والے ہیں لیکن قربانی تک آئیں گے نہیں. لہٰذا یہ قربانی کے قابل ہے، ان باتوں میں نہ آئیں. اب جس طرح کہ وہ مکینک بول دیتا ہے بھائی میری سمجھ میں نہیں آ رہی، باقی آپ دیکھ لو، ٹھیک ہے، تو اب کچھ بھی نکلے گا ایپ تو وہ آپ کے کھاتے میں آئے گا. اگر شک میں مبتلا رہیں گے تو نہیں ہوگا اس طرح. آپ کو یقین جب تک نہ ہو آپ جانور نہ خرید. ماشاءاللہ بہت اچھی رہنمائی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. اللہ پاک ناظرین آپ کو اور ہم سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، پیارا پیارا کعبہ دکھائے. چلیں مزید ہم آگے کی جانب بڑھتے ہیں اور جو ہے کچھ جانور بھی دکھاتے ہیں اور کچھ جو ہمارے بیپاری حضرات ہیں ان سے بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں. ماشاءاللہ ایک کیٹل فارم میں موجود ہیں اور ہمارے بھائی ہیں اور کافی تجربہ ہے ان کا. آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو آج مفتیان کرام آپ کے ساتھ ہیں، کیا کہیں گے؟ میرے مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بعض جانوروں کے سینگ نہیں ہوتے تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ جی مفتی صاحب. دیکھیں، کسی کے پیدائشی سینگ نہ ہو یا ہوں کاٹ دیے ہوں یا ٹوٹ گئے ہوں اور بالکل جڑ سے نہ ٹوٹے ہوں، کوئی زخم وغیرہ ان کا نہ ہو، تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی. سینگ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے قربانی کے حوالے سے. ہاں اگر ایسا سینگ جو ہے وہ ٹوٹا تازہ
اور بالکل ہی جڑ سے ٹوٹا، جس سے جو ہے زخم وغیرہ اس کے بالکل واضح ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، تو اس صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر قربانی کے دن سے پہلے پہلے زخم بھر جاتا ہے اور وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اور ہیں خریداری کرنے آئے ہوئے ہیں، دیکھے جانور جی الحمدللہ بہت اچھے ہیں، پسند آ ماشاءاللہ رہے بہت پیارے ہیں، ریٹ کیسے ہیں؟ ہیں۔ ریٹ تو ڈیفینیٹلی کیٹل فارم والے ہی ہیں۔ اور سوال یہ تھا حضرت کہ بعض اوقات ہم گھر کو جانور لے جاتے ہیں 1 ہفتے پہلے 10 دن پہلے، تو اس کے خر میں کیڑے لگ جاتے ہیں، خر خراب ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی عیب ہے؟ دیکھیں اگر اس وجہ سے جو ان کے جو کیڑے پڑ جاتے ہیں، اگر چلنے میں پرابلم ہو رہی ہو، وہ چل نہ پا رہے ہو، پھر تو یہ ایسا عیب ہوگا کہ جس کی قربانی نہ ہو۔ ہاں اگر اس کی وجہ سے یہ چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کھانا پینا بھی اس کا صحیح ہے، چل بھی صحیح رہا ہے، تو قربانی اس کی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویسے ہونا تو یہی چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں یہی کہ معمولی عیب بھی نہ ہو، حتیٰ یہاں تک فرمایا کہ کان میں سوراخ بھی ہو تو اس کی نہ کرو، اگرچہ معمولی عیب ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں ہم قربان کر رہے ہیں، تو کوشش یہی ہو کہ معمولی سے معمولی عیب بھی نہ ہو۔ ہم لے آتے ہیں نا بچوں کو شوق ہے 10 دن پہلے لے گئے، عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ خریدا تو اوکے تھا، ہاں بہترین تھا، اس کے بعد پھر گھر میں پتہ نہیں کیڑے لگتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ہاں تو اس میں بھی یہ دیکھیں گے کہ وہ کتنا ہے، اس بیماری جو اس کے اندر آئی ہے زیادہ ہے یا کم ہے۔ اگر معمولی ہے، جیسے میں نے کہا چلنے پھرنے میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی، کھا پی صحیح رہا ہے، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی سعید صاحب آپ کا بھی شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، آپ کو بھی شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اور بڑے اچھے انداز سے گفتگو ہوئی، آسان الفاظ میں کوشش کی گئی آپ لوگوں کو سمجھانے کی، اور جو باتیں آپ کو مفتیان کرام سے معلوم ہو رہی ہیں، مدنی چینل سے معلوم ہو رہی ہیں، ان کو ذہن میں بھی رکھنا ہے، اور جب آپ خریداری کے لیے جائیں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، کچھ بیپاری لوگوں نے بھی سوالات کیے، اور اس پروگرام کو دیکھنے کی دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے۔ پروگرام کا نام ہے مویشی منڈی۔ جزاک اللہ خیر۔ عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، مبارک مبارک عید مبارک، مبارک سبھی کو عید مبارک۔